دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو ساجد الرحمان اور ڈاکٹر محمد الطاف صاحب کا سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، عزیزان محترم، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور دیکھنے والی سننے والی ہماری مائیں بہنیں، یہ ویڈیو بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نہایت ہی محترم بھائی ڈاکٹر محمد الطاف صاحب، انہوں نے یہ جو امداد پروجیکٹ کے نام سے ایک کام شروع کیا ہے، اور الحمدللہ اس ہمارے پسماندہ علاقہ کو بہت ہی بڑا فائدہ ہوا ہے، خصوصاً جو غرباء ہیں۔ کہا جاتا ہے نا، امیروں کا ہر کوئی دوست ہے لیکن غریبوں کا کوئی دوست نہیں۔ لیکن یہ ہمارے بھائی، ہمیں بہت ہی خوشی ہوتی ہے۔ میں تو ہوتا ہوں لیا میں ایک مدرسہ میں پڑھاتا ہوں، الحمدللہ قرآن پاک اور قرات کی تعلیم دیتا ہوں۔ اللہ پاک نے مجھے قبول کیا، آپ نے بھی دعا کرنی ہے، اللہ پاک مزید مجھے ترقی نصیب فرمائے اس کام میں۔ اور ان کی ویڈیوز جب ہم دیکھتے ہیں تو بے ساختہ اللہ گواہ ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگتے ہیں، اور ہم بھی اس چیز کی خواہش کرتے ہیں، جو دیکھنے والے ہوتے ہیں، سننے والے، کہ ہمیں بھی اللہ پاک اس مقصد کے لیے کامیاب فرمائے۔ تو اسی مقصد کو لے کر ہمارے دل میں بھی ایک تڑپ اور جذبہ پیدا ہوا، تو میں یہی دعا کر رہا تھا کہ ہمیں بھی اللہ پاک اس مقصد پر، اس رستے پر چلا دے۔ تو اللہ پاک نے ایک فرشتہ بھیجا، تو اس نے مجھے کہا کہ میرا کلاس فیلو تھا، میں نے اس کا نام نہیں لینا، اس نے مجھے منع کیا ہے کہ قاری صاحب آپ نے میرا نام نہیں لینا۔ انہوں نے اپنی والدہ کا کچھ پروگرام کروانا تھا، خیرات وغیرہ، تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا آپ اس سے بہتر ہے آپ کسی غریب کو نلکا لگوا دیں، یہ صدقہ جاریہ ہے، اس میں آپ کا تا قیامت فائدہ ہے۔ جتنے لوگ غرباء پانی پئیں گے، نہائیں گے اور پانی استعمال کریں گے، وہ بے ساختہ آپ کہیں یا نہ کہیں آپ کو کبھی نہ کبھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے، اور یہ مشاہدہ کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے، تو پھر اس بھائی نے کہا کہ آپ جو ہے نا ایک فی الحال نلکا کسی کو سیٹ کروا دیں، جتنا خرچہ ہوگا میں آپ کو دوں گا۔ تو الحمدللہ میں خود گیا، پرسوں والے دن نلکے کا نیچے والا سامان لایا، اور ہم نے مستری صاحب کو بلایا، اس نے نلکا سیٹ کیا۔ ابھی کچھ اس کام نلکے کا کام باقی ہے، آپ کو میں دکھاتا ہوں، یہ پیچھے نلکا لگا ہوا ہے، ہم نے اس کے نیچے فرش کا کام کرنا ہے، وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہو جائے گا۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا مطلب ایک تو ثبوت ہے، دوسرا یہ ہے آپ حضرات جو دیکھنے والے سننے والے ہیں ان کے لیے ترغیب ہے۔ ہمیں بھی اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ ملانا چاہیے، جس طرح ہمارے بھائی ڈاکٹر محمد الطاف صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں اپنے تنخواہ میں سے کم اگر ہماری 40,000 تنخواہ ہے تو 500,000 ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر ہم یہ 1,000-2,000 اپنے غرباء کے لیے الگ جمع کرتے ہیں گے تو یہ بہت بڑا ایک رقم کا ذخیرہ بن جائے گا، جو غریبوں کے بہت ہی کام آ جائے گا۔ اب ہم ان کی ویڈیوز میں دیکھتے ہیں کوئی غریب بچے ہوتے ہیں، یتیم ہوتے ہیں، مساکین ہوتے ہیں، کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے بچوں کا خرچہ، اور اسی طرح کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں جن کی بچیاں جوان ہوتی ہیں، وہ ان کی شادی کا خرچہ نہیں برداشت کر سکتی، تو وہ بیچاری خود دوسروں کے گھروں میں جاتی ہیں، کام کرتی ہیں، 100 روپیہ 200، جو خود غریب ہوتا ہے وہ اس کو 100-200 دیتا ہے، اس میں اس نے اپنے بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے، اپنا پیٹ بھی پالنا ہے۔ تو ہم سب کو اس کار خیر میں حضرت محترم ہمارے بھائی ڈاکٹر محمد الطاف صاحب کے ساتھ بڑھ چڑھ کر ان کے قدم کے ساتھ قدم ملانا چاہیے۔ اور یہ ایک دنیا کا دستور ہے، جب اللہ پاک کسی کو توفیق دیتے ہیں کسی بھلائی کی طرح وہ چل پڑتا ہے، تو دنیا کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ان کے پیچھے پڑ جاتی ہے۔ تو جب وہ پیچھے پڑتی ہے تو وہ سمجھ لے جو کام کرنے والا ہے یہ میرا اس ناچیز بندے کا مشاہدہ ہے، تو اللہ پاک اسی لوگوں کے جو پیچھے پڑتے ہیں جس بندے کے، اسی بندے کو اللہ پاک رہتے ہی رہتے، دیکھتے ہی دیکھتے اس کو ترقیوں کے اعلیٰ منازل پر اللہ پاک اس کو فیض فرما دیتے ہیں۔ تو ہماری دعا ہے اللہ پاک ہمارے اس بھائی کو دن دگنی رات کروڑ گنی ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور اس مقصد کو لے کر پوری دنیا کے کونے کونے تک پھیلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ہم اس چیز کی یقین دہانی کرواتے ہیں کہ جہاں ہماری ضرورت پڑے گی ہم اپنے بھائی کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے ہر قسمی ہمارا ساتھ دیا ہے۔ ابھی میں نے ان کو درخواست کی ہے کہ میں نے کہا باہر نلکے کی ضرورت ہے بہت زیادہ اشد،
ہمارے روڈ پر آنے جانے والے مسافر بیچارے تھکے ہارے یہاں رکتے ہیں، درختوں کے سایوں کے تلے بیٹھتے ہیں اور پانی پیتے ہیں، تو جو پانی پیے گا، نہائے گا، منہ دھوئے گا، غسل کرے گا، وہ بے ساختہ دعا دے گا۔ تو فرمایا کہ حدیث شریف ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ فرمایا کہ پوری دنیا کے ہتھیار جمع کر لو، کسی کے پاس دعا ہے تو سب ہتھیار پر، سب ٹیکنالوجی اور اس چیزوں پر بھاری ہے۔ تو دعا ایک ایسا ایک ہتھیار ہے کہ کائنات میں اس کے مثل جیسا کوئی چیز نہیں ہے۔ تو آپ بھی غریبوں کی دعائیں لیں اور ہمارے بھائی کے ساتھ تعاون فرمائیں جس درجہ میں بھی ہے اور جہاں بھی ہے۔ اور ہمارا یہ مدرسہ ابھی آپ کو ویڈیو کے اندر دکھایا گیا ہے، یہ زیر تعمیر ہے۔ الحمدللہ آپ ہی کے تعاون سے اور آپ کی دعاؤں سے ہی اور ڈاکٹر صاحب کی محنت اور کوشش سے ہم نے انشاءاللہ مسجد کی بنیاد رکھ دی ہے۔ تو آپ نے دعا بھی کرنی ہے، اللہ پاک اس کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو اور حضرت محترم بھائی محمد الطاف صاحب کی کوششوں کو کامیاب فرمائے، اور ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ذخیرہ بنائے، اور ان کو آخرت میں اللہ پاک ان کو اپنی شایان شان ان چیزوں کا بدلہ نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے محترم عزیزو، تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا آپ سب سے۔ ماشاءاللہ مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی جو قاری صاحب نے بھی یہ کام شروع کر دیا ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک ضرور کامیابی عطا فرمائے گا، ہماری دعا ہے۔ تو دیکھیں یہ فلاحی کام یہ بہت اعلیٰ کام ہے، تو یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے، جتنے بھی یعنی کہ ہمارے بہن بھائی ہیں، مزدور بندے ہیں، وہ بھی یہ کر سکتے ہیں۔ اپنی روز کی آمد میں سے آپ اللہ کے راستہ کے لیے 100 میں سے 5 روپے نکالیں تو کچھ ہی عرصہ میں آپ دیکھیں کہ وہ کتنا ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے نا ہر بندہ یہ اگر کوشش کرے تو وہ کام کر سکتا ہے، یہ غریبوں کے کام آ سکتے ہیں جو مستحقین ہیں، بیچارے ضرورت مند ہیں۔ بہت سے ایسے گھرانے ہیں جو بیچارے گھروں میں 4 پہیوں پہ پڑے ہیں، ہماری یعنی کہ بیوہ مائیں بہنیں گھروں میں بیٹھی ہیں، بچوں کی خاطر جو اپنا یعنی کہ دوسرا نکاح نہیں کرتی، تو ان کے لیے بہت بڑی پریشانی بن جاتی ہے۔ تو یہ ہم سب کا حق بنتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ جو ہے نا نلکا آپ کے سامنے ہے، یہ قاری ساجد صاحب کی جو ہے نا کوشش سے ماشاءاللہ یہ نلکا جو ہے نا لگ چکا ہے، باقی ان کا فرش باقی رہتا ہے۔ تو یہ نہایت ہی مستحق گھرانہ ہے، مزدور بندہ ہے جس کا یہ نلکا لگا ہے۔ تو اللہ پاک جو ہے نا ان کی زندگی میں، ان کی جو ہے نا رزق میں برکت عطا فرمائے، جنہوں نے یہ ڈونیٹ کیا ہے نلکا۔ تو جی اور ایک تھوڑی سی گزارش اور ہے کہ الحمدللہ میں نے یہ تھوڑا سا سوچا ہے، کوشش کی ہے۔ تو رات میں نے اس بھائی سے رابطہ کیا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا حال حوالے، میں نے کہا ابھی کچھ خرچہ باقی ہے، پھر میں آپ کو ٹوٹل کر کے بتاؤں گا۔ تو دوسری بات میں نے اس کو ترغیبی انداز میں میں نے کہا اور بھی مستحقین ہیں، انہوں نے کہا میں بھی اور بھی کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ ماہانہ کے اعتبار سے۔ تو ہم پروگراموں پہ جاتے ہیں تلاوت کرنے، تو انہوں نے مجھے بلوایا تھا، پیسے بھی دیے تھے، بڑا خرچہ کیا تھا۔ تو میں نے اس کو اس دفعہ کہا، وہ میری تاریخ لینے آیا تھا، میں نے کہا بھائی آپ یہ کام نہ کرو، ہمیں اللہ دے رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ غریبوں کے کچھ کام جو 1 لاکھ 1.5 لاکھ آپ نے وہاں خرچ کرنا ہے آپ کسی فلاحی کام میں لگا دیں۔ تو یہ ان کی والدہ فوت ہوئی تھی پچھلے دنوں، انہوں نے مجھے تعزیتی پروگرام پر بلایا تھا، میں نے کہا یہ آپ کی والدہ کے لیے صدقہ جاری ہے اور آپ کے لیے بہتر ہے، ہمارے دوست ہیں اور کلاس فیلو ہیں، فیصل آباد ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ میں نے نیو چینل شروع کیا ہے ٹیک اسلامک 1 کے نام سے، آپ اس کا بھی وزٹ کریں، اور انشاءاللہ وہاں آپ ہماری بھائیوں کی تلاوتیں اور دینی مسائل، قرات کے مسائل، قرآن مجید کے مسائل، اہم معلومات آپ اگر وہاں لینا چاہیں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ملیں گی۔ آپ اس معاملے میں ہمارا ساتھ دیں، اور ہمارے محترم بھائی ڈاکٹر الطاف صاحب کا بھی بھرپور انداز میں ساتھ دیں، یہ ایک بہت ہی اعلیٰ کام کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو کامیاب فرمائے۔ ہم تو جانتے ہیں ہمارا ماضی کیسا گزرا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو اس طرح کے دوست ہیں جو ہماری اس چیز سے گزر رہے ہیں وہ تھوڑی سی آسانی والی زندگی میں آ جائیں۔ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں تھوڑی مشکلات دی، اس کے بعد ہمارے لیے اب آسانی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور یہ بھی دوستوں کی محبت اور محنت کا نتیجہ ہے۔ اب ہم سب کو اور غریبوں کے لیے سوچنا ہے ہر لحاظ سے۔ تو آپ اگر ہمارا ساتھ دیں گے، جو بھی دیکھنے والے ہیں، تو اللہ پاک
کی ذات کسی کی محتاج نہیں ہے، وہ غفور الرحیم ذات ہے، وہ رزاق ذات ہے، وہ آپ کے مال جان کو اور بڑھا دے گی۔ ابھی ٹائم نہیں ہے اتنا مختصر، قرآن کی حدیث اور اس اجماع امت کی روح سے میں حوالہ دیتا ہوں کہ جو 1 روپیہ بھی اللہ کے راستے پر دوسروں پر خرچ کرتا ہے، اللہ پاک اس کو دنیا میں دگنا چگنا عطا کرتے ہیں۔ یہ ہمارا تجربہ اور مشاہدہ ہے۔ اور جو دوسروں کے لیے سوچتا ہے وہ 1% سوچتا ہے، مثال کے طور پر کسی نے سوچا کہ یتیم بچے کو میں پڑھا دوں، اللہ پاک اس کی 7 نسلوں کو وہ چیز اس کے لیے فائدہ مند بنا دیں گے، اس کی 7 نسلوں کو پڑھا دیں گے۔ کیا ہے کہ اس نے ایک کے لیے فائدہ سوچا ہے۔ تو آپ سب اس کار خیر میں حصہ ملائیں اور اس دنیا سے جس میں ہم رہ رہے ہیں، آسانی والی سیکولر زندگی، اس سے نکل کر کبھی غریبوں کے حالات بھی لے لیا کریں، تو اس میں دلی تسکین اور حقیقی خوشی محسوس ہوتی ہے جو ہمیں دنیا کے عہدے، منصب اور ڈگریوں پر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ جی، قاری ساجد صاحب نے بہت ہی پیاری باتیں کی ہیں، اس پہ ہم سب کو عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ تو یہ فلاحی کام جو ہے نا، یہ بہت اعلیٰ کام ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ جتنے بھی بہن بھائی ہیں وہ اگر کوشش کریں تو وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، تو فی الحال کے لیے جو ہے نا آپ سب سے اجازت چاہیں گے، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ آباد۔